انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حافظون یہاں جمع کا صیغہ ہے اور حافظ اس کا واحد ہے، جس کا معنی آپ کرتے ہیں حفظ کرنے والا، زبانی یاد کرنے والا۔ یہ ناظری کے طلباء، حفظ کے طلباء، دورے کے طلباء اور تمام طلباء جو سبق حفظ کرتے ہیں وہ 3 مرحلوں سے گزر کر حفظ کرتے ہیں۔ ہر ایک طالب علم ان 3 مرحلوں کو مکمل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے حفظ کر لیا۔ نمبر 1 اس کو پک کرنا، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اخذ کرنا، اردو میں کہتے ہیں یاد کرنا۔ پک کرنا، لینا، یاد کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ حفظ کا ہوتا ہے ریکارڈ رکھنا، جس کو آپ طلباء کہتے ہیں یاد رکھنا، محفوظ رکھنا۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ریکال کرنا، یعنی دہرانا، سنانا یا کاغذ پہ یاد کیا ہوا لکھ کر امتحان میں پیش کرنا۔ ماہرین نفسیات یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ یہ 3 عمل پورے کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کو یاد کرتے ہیں، پھر یاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو دہراتے ہیں تو کہا جاتا ہے آپ کو یہ ایک آیت یاد ہو گئی، یہ ایک باب یاد ہو گیا، یہ پورا قرآن حکیم اس کو یاد ہو گیا۔ اور آپ اس یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں۔ ایک یہ 2 آنکھیں دی ہیں جو 2 کیمرے ہیں، ان کے ذریعے آپ جو چیز دیکھتے ہیں وہ اندر دماغ میں ریکارڈ ہوتی ہے، اور اس کو آپ چونکہ موبائل کی دنیا کی یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ایک ایک بچہ بڑی اچھی طرح باتیں جانتا ہے۔ کیمرے یہ 2 آنکھیں، ان کے ذریعے جو حروف آپ دیکھتے ہیں، جو کتاب دیکھتے ہیں، جو قرآن مجید کے الفاظ دیکھتے ہیں، وہ اندر محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اور یہ جو 2 اللہ نے کان دیے ہیں یہ مائک ہیں، ان کے ذریعے آپ آواز سنتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر خلیل احمد تھانوی صاحب بڑے ان دونوں چیزوں کی مہارت پیش فرما رہے تھے۔ تو آپ جو آواز سنتے ہیں وہ ان 2 کانوں کے ذریعے اندر دماغ میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، یہ آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، علماء، بڑے حضرات سب سمجھتے ہیں، آپ طلباء سے مخاطب ہوں، ایک چھوٹے سے سوال کا جواب کہ اگر آپ اپنے موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ وہ کچھ اور کریں اور جب آپ ری پلے کریں، اس کو سنانا چاہیں، سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو کیا اگر آپ اپنے موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ خرافات، ادھر ادھر کی چیزیں ریکارڈ کر لیں تو جب آپ اس کو ری پلے کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں سے پھر قاری سدیس کی تلاوت سنائی دیتی ہے یا مکہ مدینہ نظر آتا ہے؟ ریکارڈ کچھ اور کیا ہے۔ آپ اس کو دہرانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں کلو اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، جو آپ کے دماغ میں اندر محفوظ ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج طلباء جو حفظ کرتے ہیں یا دورے میں ہیں، یہ سارے کے سارے اسی عمل سے گزر کر حفظ کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر اس کو محفوظ کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر حافظ کو آج جتنے سرپرست بیٹھے ہیں ان بچوں کے، اور جتنے علماء یہ عالم بن رہے ہیں اور آج ان کے دستار فضیلت ان کو ملے گی، ان طلباء کو اور ان کے سرپرستوں کو ایک بات یاد رکھنا ہوگی
کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر ان کے 2 جگہوں پہ پہرا دینا ہوگا. ایک ان کی آنکھوں کو یعنی ان کی دیکھنے والی چیزوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا, ایک سننے والی چیزوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا. اگر حفظ کرنے کے بعد, عالم بننے کے بعد اگر دیکھنے اور سننے کی چیزیں پاکیزہ نہ رہیں تو آپ موبائل کی دنیا کے بچوں آپ ایک لفظ بولتے ہو کہ پھر وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, جس سے ہمیں کہتے ہیں بھول جانا. پھر وہ بھول جاتا ہے, پھر وہ علم بھی بھول جاتا ہے, پھر وہ قرآن بھی بھول جاتا ہے, اور پھر اس کو آپ دوبارہ واپس لا سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے دوبارہ یاد کیا ہوتا ہے. آج کی یہ صرف مختصر سی بات میں کہ آج اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا علم محفوظ رہے, ہمارے بچوں کا قرآن ذہنوں میں محفوظ رہے, تو ان کو ان کے دیکھنے کی چیزوں کو, سننے کی چیزوں کو اگر آپ نے قرآن اور سنت بنایا تو انشاءاللہ ان کے عمل سے بھی قرآن و سنت ظاہر ہوگا, ان کی خیالات بھی پاکیزہ رہیں گے. اور اگر آپ نے ان کو عالم بنا دیا اور حافظ بنا دیا اور ان کے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنایا تو بھول جائیں کہ ان کے اندر جو علم یا قرآن موجود ہے یہ محفوظ رہے گا. آج ان 2 چیزوں کی, ایک دونوں آنکھوں کی, ایک دونوں کانوں کی, سننے اور دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائے رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ العزیز ان کو یہ قرآن حکیم بھی یاد رہے گا, ان کو علماء کو یہ قرآن و سنت کی تعلیمات بھی یاد رہیں گی. میرا وقت مکمل ہو گیا, اجازت چاہوں گا اس پیغام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے, اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.